بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایاک نعبد کی منزل دیکھیے، جب ابراہیم بنو گے تو خدا کبھی کبھی تمہیں اولاد عطا کرے گا۔ بیوی بہت بوڑھی ہو گئی، جبرائیل پیغام لے کر آیا جناب ہاجرہ کے لیے کہ خدا آپ کو بیٹا دینا چاہتا ہے۔ فسکت وجہہا، بیوی نے چہرے کو مارا، کہا اس بڑھاپے میں بچہ؟ ابراہیم نے کہا حکم خدا ہے، اگر اسے منظور آئے تو تمہیں بھی منظور ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیے پیوریفیکیشن ہو رہی ہے جناب ابراہیم کی، اور خدا بڑھاپے میں ایک بچہ دے رہا ہے جس بچے کی نسل سے حسین کو پیدا ہونا ہے، جس کی نسل سے علی کو پیدا ہونا ہے، مصطفیٰ کو پیدا ہونا، جناب اسماعیل کی نسل آئے۔ فرمایا بچہ پیدا ہوا، فوراً حکم ہوا، یعنی اتنے سالوں کے بعد خدا کسی کو بچہ دے۔ امتحان کیسے لے رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اولاد دوں گا امتحان کے لیے، لوں گا امتحان کے لیے۔ یہ مت سمجھنا میں نے پیسہ تمہیں لذت کے لیے دیا، اولاد میں نے تمہیں خوش کرنے کے، نہیں، میں نے اولاد تمہیں دی امتحان کے لیے، کہ تو اس بچے کو اپنا نہ سمجھنا یہ میرا ہے، تو اس جسم کو اپنا نہ سمجھنا یہ میرا ہے، جب میں کہوں قربان کرنا ہے تو تمہیں قربان کر دینا ہے، کبھی جھجکنا مت، کبھی پاؤں لڑکھڑا نہ جائیں۔ کہ ابراہیم اپنے بچے کو ایک ایسی سرزمین پہ لے جا جو ذی زرع ہے، نہ پانی ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ درخت ہے، کچھ بھی نہیں۔ جناب ابراہیم جناب ہاجرہ اور ننھے سے اسماعیل کو لے کر اس سرزمین پہ لے آئے۔ یہ نہیں پوچھا خدا کیوں، یہ نہیں کہا خدا لیاذ باللہ تو مجھ پہ ظلم کیوں کر رہا ہے، ایک مرتبہ بیٹا دے رہا ہے پھر مجھے کہہ رہا ہے اس بیٹے سے جدا ہو جا۔ اکثر علماء فرماتے جناب موسیٰ وادی طویٰ پر گئے، کہا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ، اپنی جوتیاں اتار۔ کہا جوتیوں سے مراد تھی کہ اے موسیٰ اگر میری وادی میں آنا چاہتا ہے تو بچوں کی محبت اور آل کی محبت کو نکال کے میری وادی میں آ۔ فرمائے مومن جب تو نماز کی حالت میں کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ ہر کسی کی محبت کو نکال کے میرے مصلی پہ کھڑا ہو جا، اولاد کی محبت کو نکال، مال کی محبت کو نکال، خالص ہو کے قربتاً اللہ کی منزل پہ واقع ہو جا۔ اب ابراہیم فرماتے میں بچے کو لے گیا، ہاجرہ کہہ رہی ہے کہ ابراہیم اس زمین میں پانی نہیں، گرمی بہت ہے، کہ وہ رب جو آگ کو گل و گلزار بنا سکتا ہے وہ صحرا کو سرسبز بھی بنا سکتا ہے۔ جناب ہاجرہ کہتی جب مجھے چھوڑ کر ابراہیم جانے لگے تو میں اسی خیال میں تھی کہ ابراہیم ایک بار مڑ کر دیکھیں گے۔ بھائی آپ اپنا بچہ صحرا میں چھوڑ دیں مولا حسین کے کہنے پر اور اپنی بیوی کو اکیلا تک تنہا اس صحرا کے حوالے کر دیں، اگر محبت ہوگی ایک بار مڑ کے تو دیکھیں گے۔ لیکن جناب ہاجرہ کہتی ابراہیم نے ایک بار بھی مڑ کے نہیں دیکھا اور یہ کہتے ہوئے کہ اے خدا میں نے اپنے بچے تمہارے حوالے کر دیے، اب میرا سب کچھ تمہارے حوالے ہے۔ تو واقعات آپ نے پڑھے کہ بیوی دوڑنے لگی صفا و مروہ کے درمیان اور آب زمزم جاری ہوا اور اب جناب اسماعیل جوان ہو گئے۔ اب حکم ہوا جاؤ اسماعیل سے جا کر ملو۔ بچہ پیدا ہوا، صحرا میں چھوڑا گیا، بچہ جوان ہوا۔ اتنے سالوں کے بعد باپ کے دل میں بیٹے کی محبت کتنی ہوتی ہے، کتنی محبت ہوگی کہ میں 10-15 سال کے بعد اپنے نوجوان بیٹے سے ملنے جا رہا ہوں، لیکن خدا نبی سے امتحان لے رہا ہمیں سکھانے کے لیے کہ میں ایسے تم سے امتحان لوں گا تاکہ میں دیکھوں تمہارے دل میں، کیونکہ میں غیور ہوں، میں تمہارے دل میں اپنے علاوہ کسی کی محبت برداشت نہیں کرتا، یہ میری غیرت کے خلاف ہے۔ اگر رتی اور سوئی برابر بھی کسی اور کی محبت تمہارے دل میں آئے تو شرک ہے، تیرے دل میں بس میری محبت ہونی چاہیے اور میری محبت پہ ہر محبت قربان ہونی چاہیے۔ ابراہیم جیسے پہنچے، اب پہلے کا جاؤ، بڑی خوشی خوشی بیٹے سے ملنے آئے، پہلی رات ہے بیٹے سے ملے ہیں، اسی رات ابراہیم سوتے ہیں، خواب کے عالم میں کیا دیکھتے ہیں؟ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ صبح اٹھے کہ ماں کو کیسے بتاؤں، ماں تو برداشت نہیں کرے گی۔ اسماعیل کو کنارے پہ لے گئے کہ میرے لال میں نے خواب دیکھا ہے۔ بابا کیا دیکھا ہے؟ انی اذبحک، میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تو اسماعیل بھی علی کا دادا ہے، حسین کا بابا ہے، فوراً کا بابا پھر دیر کیسے؟ یہ تک نہیں کہ بابا خواب دیکھا ہے، یعنی امتحان ابراہیمی تو دیکھیے، یعنی ایک مرتبہ جبرائیل حکم لے کر آتے تو آ سکتے تھے، لیکن اللہ نے آزمانا چاہا کہ اگر میں خواب میں حکم دوں تو ابراہیم عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ اور ہمارا حال دیکھیے، علی کے خطبے، علی کے فرامین، سجاد کی دعائیں، امام جعفر صادق کی روایات اور حدیث بھری، اور مولا کہہ رہے ہیں میرے شیعہ یہ کرو، لیکن ہم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
اور ابراہیم کو خواب آ رہا ہے کہ ابراہیم یہ کرو، بیٹے کو کہا تیار کو تجھے لے جانا ہے۔ اکثر ممبر سے یہ کہا جاتا ہے کہ ابراہیم نے چھری نہیں چلائی، یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی ہیں، مقام امامت پر نائل تھے۔ اسماعیل کا ذبح ہونا ابراہیم کا امتحان تھا، اور اسماعیل کا ذبح نہ ہونا اور اس کی بقا، کیونکہ اس نسل سے علی کو پیدا ہونا تھا۔ ایک مرتبہ امتحان لیا، امتحان لینے کے بعد کہا وجعلنا، اے ابراہیم ہم نے تجھے امامت کا رتبہ دے دیا۔ تبھی ہم علماء کہتے ہیں کہ امامت کا رتبہ انبیاء کے رتبے سے بلند ہے۔ کہ یہ ٹی وی پہ ایشو ہوا کہ آپ شیعہ کہتے ہیں کہ امام انبیاء سے افضل ہے، ہمارا عقیدہ ہے کیوں؟ کیونکہ ابراہیم پہلے نبی تھے، پھر رسول بنے، آخر میں خدا نے امامت کا درجہ دیا۔ جو درجہ آخر میں ملے وہ سب سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ کہا کہ اب تو اپنے امتحان میں پاس ہو گیا، آپ کا امتحان بیٹے کو چھوڑنے کا امتحان، اب بیٹے کی گردن پہ چھری چلانے کا امتحان۔ ابراہیم نے چھری چلائی تھی، یہ غلط بات ہے ممبر سے کہی جاتی ہے کہ جناب ابراہیم نے چھری نہیں چلائی، چھری چلانا چاہتے تھے تو دمبا آ گیا، ایسا کوئی بات نہیں۔ کہا کہ بیٹے کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی، اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھی اور ہاتھ میں چھری لی، اور ابراہیم نے چھری گردن پہ چلائی۔ لیکن روایت کے جملے ہیں، میرے چھٹے امام فرماتے تھے ابراہیم چھری چلاتے تھے، چھری چلتی نہیں تھی۔ 3 مرتبہ ابراہیم نے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلائی، اور ایک مرتبہ جب چھری نہیں چلی تو ابراہیم جلال میں آئے۔ ابراہیم نے چھری کو پتھر پر مارا، کہ میں تو کہتا ہوں کہ چلو، تو چل کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا اس خنجر نے کہا ابراہیم میں کیا کروں، خلیل کہتا ہے چلو، جلیل کہتا ہے نہ چلو، میں مانوں تو کس کی مانوں؟ ایک طرف خلیل کا حکم ہے، ایک طرف جلیل کا حکم ہے۔ تو فوراً جب آخری مرتبہ چلائی تو اس وقت دمبا آیا اور دمبا ذبح ہو گیا۔ تو ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی تھی، ابراہیم نے سمجھا کہ اسماعیل کا گلا کٹا، لیکن جب پٹی اتاری تو پتا چلا خون اسماعیل کا نہیں تھا، اس دمبے کا خون تھا۔ تبھی ہم مصائب میں پڑھتے ہیں کہ جب اسماعیل کو گھر لے گئے تو ماں نے اس کے گلے پر لال نشان دیکھے۔ اگر چھری نہ چلتی تو نشان کیسے تھے؟ اتنی چھری چلائی تھی ابراہیم نے، لیکن چھری چل نہیں رہی تھی، جناب اسماعیل کا گلا لال ہو گیا تھا۔ تو اب جناب ہاجرہ رونے لگی۔ تو اس وقت فرماتے ہیں جبرائیل نے ابراہیم کے لیے حسین کے مصائب پڑھے تھے کہ ابراہیم تیری بیوی نے اسماعیل کے گلے پہ صرف نشان دیکھے، یہ برداشت نہیں کر سک رہی۔ اور بعض روایات میں جناب ہاجرہ اس دنیا میں نہ رہی تھی، اور یہ سوچ کے رو رہی تھی اگر چھری چل جاتی تو میں کیا کرتی، اگر گلا کٹ جاتا تو میں کیا کرتی۔ فرمایا اسی نسل اسماعیل سے ایک حسین آیا، اور کربلا کی ماؤں نے سجا کر دھجا کر اپنے بچوں کو کربلا کے میدان میں بھیجا، اور گلے کٹے بھی، اور پورے سفر میں کٹی ہوئی گردنوں کو بیویاں دیکھتی بھی رہیں، اور جہاں جہاں موقع ملتا تھا سجدہ کرتی تھی اور کہتی تھی تیرا شکر ہے تو نے ہماری قربانی کو قبول کر دیا۔ ہر بیوی نے یہ جملہ کہا۔ یہ مقام تب ملتا ہے جب تو عبودیت کے مقام پہ آ جائے، جب اس رب پہ بھروسہ کرے اور اس کے راستے پہ چلے۔ اب پردن کٹتا ہے تو کٹ جائے۔ بولا فرماتے ہیں یہ نہ جسم ہمارا تھا نہ بچے میرے تھے۔ کسی نے جب امام سے پوچھا آپ نے اپنا بیٹا قربان کیسے کیا؟ کسی نے سیدہ زینب سے کہا کہ آپ نے ہونا محمد کو قربان کیسے کیا؟ کسی نے مولانا سجاد سے پوچھا کہ آپ نے اپنے کڑیل کڑیل جوان بچوں کو میدان میں کیسے بھیجا؟ تو جواب یہ ملا کہ نہ بدن ہمارے تھے نہ بیٹے ہمارے تھے، یہ اس کی دی ہوئی امانت تھی، جب اس نے واپس مانگا تو ہم نے عطا کر دیا۔